یہ بڑے سنگین الزامات ہوتے ہیں نا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, بھائی آپ کا چیف منسٹر اس ملک میں اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے, کیسے اس کو, اور پرائم منسٹر خود اس کو ہیڈ کرے, کیسے آپ اس خبر کو لگوا دیتے ہیں ناٹ ریئلائزنگ کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ طارق صاحب دیکھیے جیسمین, یہ بات, اس بات پر یقین کرنے کے لیے اندھا, بہرا اور گونگا ہونے کی ضرورت ہے کہ صرف 5-7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی, اور وزیر اعظم پاکستان صدارت کر رہا ہے. کوئی مائی کا لال جو کہ وزیر اعظم نواز شریف کا ماتحت ہے, اور اس 5-6 لوگ جو اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے کس کی جرأت تھی کہ وہ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر وہ بیان جاری کرتا؟ یہ لوگ وزیر اعظم کے سامنے ان کی حیثیت جانوروں سے بھی کم ہے. وہ بھٹو ہو, وہ اسے کیا کہتے ہیں نواز شریف ہو, وہ زرداری ہو, ان کے سامنے ان کی پارٹیوں کے لوگوں کی حیثیت حیوانوں سے کم ہے, اور وہ لوگ کانپتے ہیں ان کے سامنے بات کرتے ہوئے. نواز شریف براہ راست میری رائے میں, میری دانش میں, کسی تعصب کے بغیر براہ راست اس سیکیورٹی بریچ کا ذمہ دار ہے. اس نے یہ خبر لگوائی ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2 فکروں میں. یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے. الیکشن سے پہلے یہ لوگ, یہ وہاں لاہور میں کھڑے تھے نواز شریف صاحب, انہوں نے اس بس سروس کا ذکر کیا اور اپنے محسن اعظم, وہ جو واجپئی تھا, اس کا ذکر کیا اور کہا دیکھو ہندوستان کا جیسے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کو پرائم منسٹر آ گیا تھا. واجپئی بس پر بیٹھ کر پاکستان آیا, لیکن میرے اس تمام ڈپلومیسی کو فوج نے ناکام, ان لوگوں نے ناکام بنا دیا. وہ فوج کا ذکر کر رہے تھے اور کہا کہ عزت راس نہیں آئی. یہ الیکشن اس سے پہلے کی بات ہے. خواجہ آصف کی گالیاں اسمبلی کے فلور پر موجود ہیں. پرویز رشید جس کا میں نے ذکر کیا, غلیل کے الفاظ میں نے اس کو نہیں سکھائے تھے. مشاہد اللہ نے جو انٹرویو دیا تھا فوج کے خلاف نواز شریف کی حکومت کے دور میں, اس کے کہنے پہ دلوایا گیا تھا. اس وقت فوج نے سٹینڈ لیا اور ہم لوگ اس کے ساتھ تھے. لیکن جنرل باجوہ ایک مختلف طرح کے جنرل ہیں, کچھ لچک کافی ہے, اور قانون اور قومی سلامتی پر لچک دکھانے والے عسکری قیادت جو ہے وہ اپنی وقار کا اہتمام نہیں کر سکتی پھر. اور میرے جیسے لوگ جو فوج کے ساتھ آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں, انہیں بھی آج تک باتیں کرنی پڑ رہی ہیں.